والد صاحب نے مجھے پکڑ لیا، ان کے ہاتھ میں جوتا تھا، انہوں نے لوگوں کے سامنے اس ہتھیار کا بے لوث استعمال شروع کر دیا۔ میں نے سڑک پر دوڑ لگا دی، میں جانتا تھا والد صاحب میرے پیچھے بھاگ نہیں سکیں گے، انہیں سڑک پر بھاگنا چند نہیں لگتا تھا، میں ان سے بچنے کے لیے ہمیشہ یہ راستہ اختیار کرتا تھا۔ مجھے بھاگتا دیکھ کر والد نے طاق کا جوتا پھینکا، وہ سیدھا میری گردن پہ لگا اور میں چند لمحوں کے لیے ستاروں کے جہان میں چلا گیا، لیکن میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ اگر میں رک جاتا یا گر جاتا تو میرے سر پر پہنچ جاتے، پھر پورا بازار میرا تماشا دیکھتا۔ میں چند سیکنڈ میں دماغ کے سارے ستارے جاڑے اور دوڑتا چلا گیا۔ میں پچھلے سال تک اسے ظلم سمجھتا لگا، پھر میں نے ڈاکومنٹری دیکھ کر مجھے اس درندگی کی وجہ سمجھ آ گئی، مگر اس ڈاکومنٹری سے قبل میں آپ کو اپنے ایک استاد کے بارے میں بتاتا چلوں۔ چند سال قبل میرے ہائی اسکول کے استاد میرے پاس تشریف لائے، میں نے ان کا بہت احترام کیا، جی جان سے خدمت کی، بڑی عزت اور مان کے ساتھ ان کا کام کر کے انہیں رخصت کیا، لیکن میرا دل جانتا تھا یہ سب کچھ کرنے کے لیے مجھے اپنے اوپر کتنا ضبط کرنا پڑا۔ میرے کو استاد نے بچپن میں میرے ساتھ بہت ظلم کیا تھا، یہ مجھے صرف سوال کرنے کے جرم میں پورے اسکول کے سامنے گراؤنڈ میں لٹا کر یا ورانڈے میں مرغا بنا کر جوتے اور سوٹیاں مارتے تھے۔ اس مار اور بےعزتی نے میرے انام، عزت نفس اور اعتماد تینوں قتل کر دیے۔ میں آج بھی سوال کرتے ہوئے گھبرا جاتا ہوں، میرے دماغ میں آج بھی یہ خوف بیٹھا ہے، میرے سوال پر پہلے میرا مذاق اڑایا جائے گا، پھر مجھ کا مرغا بنا کر جوتے مارے جائیں گے۔ یہ خوف میرے اس ماسٹر صاحب کی دین ہے، جبکہ میرے دوسرے خوف میرے بزرگوں کی مہربانی۔ مسئلہ میں آج بھی جب کھل کر ہنسنے لگتا ہوں تو گردن پر ہاتھ رکھ لیتا ہوں، کیونکہ میرے بچپن میں کھل کر ہنسنا یا دانت نکالنا جرم تھا، اور مجھ سے یہ جرم سر ہوتا تھا۔ میرا کوئی نہ کوئی بزرگ میری گردن کی بیک سائڈ پر دپڑ مار کر پوچھتا رہا، دانت کیوں نکال رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس طرح میں آج بھی اپنی مرضی کرنے لگتا ہوں، نئی چیزیں ٹرائی کرتا ہوں یا اپنی خوشی کا بندوبست کرتا ہوں تو خوف زدہ ہو جاتا ہوں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کسی طرح سے ابھی کوئی جوتا آئے گا، میری پیٹھ یا منہ پہ لگا اور میں پیچھے گر جاؤں گا۔ میرا یہ خوف میرے بزرگوں کی دین ہے، کیونکہ 40 سال کی عمر تک میں نے جب بھی خوش ہونے کی کوشش کی یا پھر نئی کوئی چیز سیکھنے کا فیصلہ کیا تو مجھے پھینٹا پڑا، میری بےعزتی اور میرا مذاق اڑایا گیا۔ مثلا میرے بچپن میں سائیکل کرائے پر ملتی، 8 آنے دے کر کرائے پر سائیکل لیتے سے چلانا سیکھتے، میں نے یہ ٹرائی کی تو مجھے اس پہ مار پڑی۔ ہمارا زمانہ ناولوں اور ڈائجسٹوں کا دور تھا، میرے بچپن میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب مجھے ناولوں اور ڈائجسٹوں پہ مارنا پڑی، اور ریڈیو، ٹیپ ریکارڈ اور ٹی وی اس وقت کے سب سے بڑے انٹرٹینمنٹ سورس تھے۔ مجھے ان تینوں پر جرائم پر باری باری مار پڑی، ریڈیو سنتا ہوا پکڑ کے مار پڑ گئی، ٹیپ ریکارڈ اور کیسٹ لے لی، فرش پر لٹا کر مارا گیا، تمام کیسٹ اور ٹیپ ریکارڈ توڑ دیا گیا۔ ٹی وی کے ڈرامے دیکھنے کا شوق تھا، لیکن والد صاحب 7:45 بجے ٹی وی بند کر دیتے تھے، میں ہمسائیوں کے گھر جا کے ٹی وی دیکھتا، والد صاحب چھاپا مار کے پکڑ لیتے، پیچھے رہ گئی فلم تھی، اس زمانے کا سب سے بڑا جرم تھا۔ میں آدھی مرتبہ سلما کے سامنے سے بھی پکڑا گیا، وہاں بھی سرعام پھینٹا لگ گئی۔ یہ معاملہ صرف مجھ تک نہیں، میری پوری جنریشن کم و بیش اس قسم کے جرائم میں والدین اور استاد سے مار کھائی، ہم سب اس معاملے میں برابر تھے۔ میں پچھلے سال تک سوچتا تھا ہمارے زمانے کے بزرگ اور استاد بچوں کے ساتھ قصائیوں جیسا سلوک کیوں کرتے، کیوں واقعہ سائیکل، کتابیں، ریڈیو، گانے، فلمیں اور ٹی وی اتنے بڑے جرم تھے؟ اگر تھے تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری سوسائٹی کا کیسے حصہ بن گئی ہے، آج جرائم کیوں نہیں؟ لیکن پھر مجھے پچھلے سال دنیا کے معروف باڈی بلڈر، اداکار اور سیاستدان آرنلڈ شوازنگر کی ڈاکومنٹری دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اس میں اس نے انکشاف کیا کہ ان کے والد پولیس مین تھے، والد نے دوسری جنگ عظیم دیکھی جس نے اس کی نفسیات بدل کر رکھ دی، لہٰذا وہ روز انہیں اور ان کے بھائی کو پھینٹا لگاتے تھے، انہیں بہت برا لگتا تھا کہ پھر یہ جان کر تسلی ہوتی ہے، یعنی اس وقت دوست بھی اپنے والد کے ہاتھوں پٹ رہا ہوتا تھا۔ آرنلڈ نے انکشاف کیا کہ قصبے تھال، آسٹریا کے تمام والد اپنے بچوں کو پھینٹا لگاتے تھے، اس کی وجہ دوسری جنگ عظیم کی قتل و غارت تھی۔ جنگ نے والدین کی نفسیات بدل دی، میں نے دیکھنے اور سننے کے بعد ریسرچ کی تو پتہ چلا جنگیں، نقل مکانیاں اور ڈیزاسٹر انسانوں کی نفسیات پر اثر انداز ہیں، یعنی اولاد اور بچوں کے معاملے میں سنگ دل بنا دیں۔ یہ لوگ نئی چیزوں اور روایات کو بھی جرم سمجھیں، یہ فیملی کے معاملے میں اور پرپوزر اور پروٹیکٹر بھی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے دوسری جنگ عظیم کے ساتھ 1947 کا بٹوارا بھی دیکھا ہوا ہے، اس دوران انسانوں کے ایسے بھیانک روپ ان کے سامنے ہے کہ ان کا انسانیت سے اعتماد اٹھ کے یہ خود بھی خوش ہونا بھول گئے، دوسروں کو بھی خوشی نہیں دے رہے۔ یہ معاملہ صرف والدین تک محدود بلکہ اس زمانے کے استاد بھی اس عمل سے گزرے، چنانچہ ان کے اندر بھی ظلم کا عنصر پیدا ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میری عمر کے تقریباً تمام لوگوں نے اپنا بچپن جوتوں اور ڈنڈوں کے ساتھ گزارا، تاہم میری نسل نے اپنی اولاد کے ساتھ یہ سلوک نہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری نسل نے جنگ عظیم اور بٹوارا نہیں دیکھا، لہٰذا قدر مختلف والدین ثابت ہوئے اور ہمارے بچے ہم سے زیادہ نارمل ماحول کی پیداوار، چنانچہ ان کا اپنے بچوں سے رویہ ہم سے بھی بہتر ہو۔ یہ سلسلہ آگے سے آگے
بڑھتا چلا جا رہا انسان حالات کی بدوار ہے، ہر حال میں حقیقت کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا۔ میں اس دن کی طرف واپس جاتا ہوں۔ ہمارے زمانے میں نئی ویڈیو گیم آئی تھی، یہ ATM مشین جیسی ہوتی تھی، اس میں سکے ڈالتے جاتے تھے، بچے ان پر کھڑے ہو کر کھیلتے تھے۔ شہروں میں کئی دکانوں میں ویڈیو گیم لگ گئی، میں چھپ چھپ کر یہ بھی کھیلتا رہا۔ ایک دن گھر سے اسکول کے لیے نکلا، ویڈیو گیم کی دکان پہ میری بدقسمتی دیکھی، ہمارے ماسٹر صاحب اس دن ڈاکٹر سے دوائی لینے کے لیے ہماری دکان کے سامنے سے گزرے۔ انہوں نے میرے والد سے پوچھا، آج برخوردوار اسکول نہیں آیا، خیریت ہے؟ والد نے برخوردوار کو خود اسکول بھیجوایا۔ جہاں معاملہ بگڑا، مجھے آدھے گھنٹے میں تلاش کر لیا گیا، اور اس کے بعد میں تھا اور والد کا جوتا۔ مدت بعد جب میرے والد بوڑھے اور میں میچور ہو گئے تو میں نے ان کے ساتھ مکالمے شروع کر دیے۔ میں نے ان سے ایک دن پوچھا، آپ ہمارے بچے میں سائیکل، ویڈیو گیمز، ریڈیو، ٹیپ ریکارڈنگ، ٹی وی، فلم اور کتابوں کو جرم بنا کر رکھا تھا، آپ اس سے کنجر خانہ کہتے ہیں، لیکن یہ کنجر خانہ اب ہر گھر بلکہ ہر روم میں موجود ہے۔ میں اپنے بچوں کو کتابیں پڑھنے پہ مجبور کرتا ہوں، میوزک پورا خاندان سنتا ہے، اور ٹی وی اب آپ کے کمرے میں بھی موجود ہے، آپ سارا دن یہ دیکھتے رہتے ہیں، آپ کی مار کا پھر کیا فائدہ؟ ہنس کر بولے، یہ چیزیں اس زمانے میں ہمیں واہیات لگتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ معاشرے کا حصہ بنے۔ بولے تھے یا آپ لوگ؟ یہ فیصلہ میرے لیے مشکل ہے۔ والد کے جواب نے مجھے مزید کنفیوز کر دیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے والد کو بھی آپ کی عادتوں پر اعتراض تھا؟ انہوں نے ہنس کے جواب دیا، ہاں، ہمارے والد شلوار کے خلاف تھے، اس زمانے میں تہہ بند باندھا جاتا ہے۔ میں نے شلوار سلوائی، جس کے بعد والد صاحب سے پینٹا لگا۔ اس طرح پراٹھا کھانا، ریسٹورنٹ جانا، چائے پینا، سالم تنگار، کمیوں کی چرپائی پہ بیٹھ کر پاؤں پھیلانا، بڑوں کے ساتھ حقہ پینا، ماں باپ چاچوں کے ساتھ بحث کرنا، یا دکان سے میٹھی چیز خریدنا ہمارے زمانے کے جرائم تھے۔ ہمیں اس پہ مار پڑتی۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ کے والد کو بھی ان کے والد سے مار پڑتی؟ والد نے بتایا کہ ہمارے والد کے زمانے میں ڈور ڈنگروں کو وقت پر چارہ نہ ڈالنا، اور صاحبہ نہ کھیتوں کو پانی نہ دینا، فصل نہ کاٹنا، اور جانوروں کو دوسروں کے کھیت پہ جانے سے نہ روکنا۔ انہیں اس جرائم پر اپنے والد سے بقاعدہ ڈنڈوں سے مار پڑتی۔ میرے والد نے بتایا، میرے دادا کے نزدیک رنگدار کپڑے پہننا، نیلا تہمت، بیوی کے لیے کپڑے خریدنا، بچے کو اٹھا دودھ کو پونگ سے ٹھنڈا کرنا بھی جرم تھا۔ ہمارے والد کو ان جرائم پہ مار پڑ جائے گا، یہ کسی ایک نسل کا نہیں، آپ جو پیتے چلتے جائیں گے، آپ کو ہر نسل کی مار کھاتے نظر آ جائیں گے۔ میں نے والد کے ساتھ مکالمے میں محسوس کیا، دنیا کی ہر نسل والدین کی نظر میں جنسی الفا یا زمر ہوتی ہے۔ ہر نئی نسل پرانی نسل کو بومر سمجھتی ہے۔ یہ سوچ اس وقت تک قائم رہی جب تک نئی نسل خود والد یا والدہ نہیں بنتی۔ آپ یقین کریں، مجھے میرے والد اس وقت سمجھ جب میں خود باپ بنا، میرے بچے جوں بڑے ہوتے کہ مجھے اپنا والد سمجھ آتا کہ میں آج اپنے والد کو جتنا سمجھ اتنا میں ان کی زندگی میں انہیں نہ سمجھ سکوں۔ میں یہ بھی سمجھ، دنیا میں جتنے بھی نئی چیزیں ٹرینڈ آتی ہیں، پرانی نسلیں فوری طور پر سمجھ نہیں، لہٰذا ان کا نظام شروع کر نئی نسل کو ان کی افادیت کا اندازہ، چنانچہ دو دیتے ہیں، یوں دونوں نسلوں کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جنگ قیامت تک جاری رہے گی۔ زورین نظامی کے ساتھ بھی یہ نئی نسل، اس نسل کی سوچ ہم سے اتنی مختلف جتنی ہماری سوچ ہمارے والدین سے، لہٰذا ہم نے اس کے ساتھ جنگ چھیڑی، جبکہ یہ غلط نہیں۔ اگر ہمیں چند برسوں بعد زورین نظامی کے ان تمام اعتراض کو ماننا پڑا، بلکہ اسی طرح جس طرح ہمارے بزرگ ہماری سوچ کو تسلیم کرنے پہ مجبور، یہ حقیقت اور بہرحال اپنے آپ کو منوائے گی۔ چنانچہ میں سمجھتا ہوں زورین نظامی غلط نہیں کرے، بس ہم زمرہ کی سمجھنی، جس طرح ہمارے بزرگوں نے ہماری سوچ اور ٹیکنالوجی کو نہیں سمجھا۔